الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غالباً ایک دن پہلے ہماری سوشل میڈیا ٹیم میں فیس بک پر ایک پوسٹ کی اصلاح عقیدہ کے حوالے سے۔ اس سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھا، لیکن اس پوسٹ پر ایک بھائی حافظ نواز صاحب نے کچھ اعتراضات اٹھائے۔ میں نے ان کے کمنٹس میں ان کو کور کرنے کی تو بہت کوشش کی، اور آپ کو پتہ کمنٹس میں جواب کی حد تک نہیں ممکن ہوتا کہ دین کے معاملات کو یا مسائل کو سمجھایا جا سکے۔ واللہ عالم انہوں نے، یہ ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے میری اس پوسٹ کو کس حوالے سے دیکھا۔ انہوں نے پہلا کمنٹ کیا کہ حضرت آپ نے انتہائی فرقہ وارانہ بات، جبکہ پوسٹ کا جو ٹاپک تھا یا عنوان تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ اللہ سے مانگا جائے، کائنات کا ہر کام اللہ سے مطلوب ہے، اللہ سے مقصود ہے۔ بیسک جو کنٹینٹ تھا وہ یہ تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حضرت کی سوچ کیا تھی، حافظ صاحب کی سوچ کیا تھی کہ اگر بندوں کو بندوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگنے کی ترغیب دینا، اس میں فرقہ واریت نہیں۔ کہ حضرت کے نزدیک پھر فرقہ واریت کی جو ڈیفینیشن ہے نا ان کے مائنڈ میں وہ غلط ہے۔ ایک بار پھر جب ان کی وہاں پر تھوڑی سی تسلی ہوتی گئی، ان کو کچھ جوابات میں نے دیے، تو اس کے بعد حضرت نے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ جی آپ وسیلے کے منکر ہیں۔ خیر ان کی بھی میں نے ان کو تسلی کرائی، نہیں ہو سکی، تو پھر حضرت کا تیسرا اعتراض آ گیا کہ جی آپ نا وہ بزرگوں کے اور مزار اور صاحب مزار کے آپ منکر ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں نے کہا کہ بھائی کومنٹس میں یا ریپلائی پر تو میں آپ کی تسلی نہیں کرا سکتا، تو میں آپ کو اس کا مفصل جو میرے سے ہو سکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق ہو سکتا ہے، میں آپ کو اس کا جواب ریکارڈ کرا کے میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے، سوال یہ پیدا ہوا جو ان کے ذہن سے میں نے اسیس کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وسیلے سے مراد کیا ہے۔ ہم کسی بحث میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اور میں بحث کریں گے، لیکن اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی۔ بحث اگر آپ نے کرنی ہے، اور علمی معاملات میں اول تو بحث بنتی نہیں ہے، اور اس وقت ہم بحیثیت مسلمان، ہم یا ہمارا دین پہلے تھوڑے فتنوں میں الجھا ہوا ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹی فروعی چیزوں پر بحث مباحثے شروع کر دیں۔ سب سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں فروعی اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے میری سوچ یا میری تعلیمات جو میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، یا میرے درس قرآن کے جہاں لیکچرز ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور رسول اللہ کی تعلیمات کو تھامو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھام لو، ان کی تعلیمات کو تھام لو، اصحاب اہل بیت کا در تھام لو۔
جس کو بھی آپ تھامو گے، رسول کی تعلیمات کو تھامو گے، صحابہ کی تعلیمات کو تھامو گے، اہل بیت کو تھامو گے، وہ آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جائیں گے، گمراہی کی طرف یا بدعت کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ اب ٹاپک ہے وسیلہ۔ The question is that کہ وسیلے کی سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ وسیلہ ہے کیا، یا میں اس سے کیا مراد لے رہا ہوں، یا کوئی اور یا حافظ صاحب اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ میری مراد وسیلے سے تقوی ہے، وسیلے سے مراد میری رائے تقوی ہے، اور تقوی بھی وہ تقوی ہے جو اطاعت والا، تقوی بھی وہ تقوی ہے جو اطاعت والا ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات والا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اصحاب اہل بیت نے اس پر جس طرح عمل کیا ہے وہ وسیلہ۔ اس کے علاوہ اگر وسیلے کی جو ڈیفینیشنز آگے پھر بزرگوں نے کر دی ہیں یا ائمہ کرام نے کی ہیں، وہ ان کی پرسنل اوپینینز پہ ہے۔ میں وسیلہ کیا مانوں گا؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اور کیا مانوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور وسیلہ کیا مانوں گا؟ کہ اس پہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا ہے، اور اصحاب اہل بیت کا عمل کیا ہے، آل رسول کا عمل کیا ہے، میں ان کو مانوں۔ تابعین کا عمل کیا ہے، تبع تابعین کا عمل کیا ہے۔ اب آگے ڈیفینیشنز پر آ جائیں تو وہاں پر ڈیفینیشنز اپنے حالات، وقت اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق، اس دور کے فتنوں کے مطابق جو ڈیفینیشنز ہیں علماء کرام نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ائمہ کرام نے ان کی ڈیفینیشنز غلط کی ہوں گی، یہ ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن حالات اور وقت کی مناسبت سے الگ الگ ڈیفینیشنز۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے احناف کے نزدیک جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتے ہیں، یا علماء دیوبند کے نزدیک جو وسیلہ ہے، وسیلہ بالعمل جائز ہے، وسیلہ بالعمل جائز ہے۔ مثلا اپنے نیک اعمال کا اللہ کو وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، امام بخاری شریف میں موجود ہے، امام بخاری نے ان کا حوالہ دیا کہ وہ 3 آدمی تھے، وہ غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا، غار بند ہو گئی، تو انہوں نے کہا پتھر اتنا وزنی ہے کہ ہم اس کو دھکیل نہیں سکتے۔ تو اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیکیاں اور خوبیاں ان کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ اے اللہ، میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، میری کچھ بکریاں ہیں، ان بکریوں کو میں چراتا ہوں، جب چرا کے میں واپس گھر لے کر آ جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا دودھ نکالتا ہوں، اور دودھ نکالنے کے بعد میں میرے بچے، میری بیوی جتنے بھوکے ہوں، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اور جب میرے ماں باپ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اور سب سے آخر میں خود پیتا ہوں۔ اللہ، میرا یہ مقصد تیرے نبی کے فرمان کے مطابق جو ماں باپ کے احکام ہیں یا تیری رضا مقصود ہے، اس کی اطاعت کے مطابق میں کرتا ہوں۔ تو اے اللہ، اگر میری یہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اللہ اس مشکل میں ہماری مدد فرمائے۔ تو تھوڑی سی وہ جو پتھر تھا وہ سرکا کہ آسمان اور سورج کی کرنیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے دوسرے آدمی نے کہا کہ یا اللہ، میری ایک عزیز، میری ایک رشتہ دار جو کہ بہت خوبصورت تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، تو میں نے اس سے غلط ریلیشنز کے لیے، فزیکل ریلیشنز کے لیے اظہار کیا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس 1000 دینار ہوں گے تو تب میرے پاس آنا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ
صحبت کر لینا، تعلق، فزیکل ریلیشن کریٹ کر لینا۔ تو میں نے تگ و دو شروع کر دی، میں نے بڑی مشکل سے وہ 1000 دینار اکٹھے کیے۔ تو جب 1000 دینار اکٹھے ہو گئے تو میں اس کے پاس گیا، جب اس کے ساتھ میں فزیکل ریلیشن کریٹ کرنے لگا تو اس عورت نے مجھے کہا بات سنو، بات 1000 دینار کی یہ نہیں ہے، تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کی حدود کو مت توڑو۔ تو اللہ اس کی یہ بات سن کر میں نے سارا کچھ وہیں پہ چھوڑا، اور وہ شدت اور وہ محبت اور وہ اس کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ کو پانے کے لیے، وہ جو 1000 دینار میں نے اکٹھے کی، اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے ڈر سے میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ وہ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر اللہ آپ کو میری وہ نیکی پسند ہے تو اللہ اس مشکل سے رحمت، تو پتھر مزید ہٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے تیسرے بندے نے وہاں پر کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو انگیج کیا، مزدور کو ہائر کیا، کام کروایا، مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد تو اس کے ساتھ جو ایک فرق چاولوں کی ایک مقدار اس کے ساتھ طے ہوئی، تو جب اس نے کام کر لیا تو اس مزدور کو لگا کہ شاید میں اس کو مزدوری کم دے رہا ہوں، کام زیادہ تھا، تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اب میں اس کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے یا کیا ہے، تو میں نے اس کے وہ جو چاول تھے، جب اگلی فصل کاش کرنے لگا تو میں نے اس کے وہ جو چاول تھے اس کو میں نے کاش میں لگا دیا، اور کاش کر کے اس سے مزید، یعنی کہ وہ کاروبار کرتا رہا، چاول ہے، پھر اسے جانور خریدے، جانور خرید کے تو ایک وقت آیا کہ وہ آدمی میرے پاس آیا، اس کو ضرورت آن پڑی، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے خوف سے ڈر، میری وہ جو مزدوری ہے چلو وہی مجھے دے دو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جی وہ جو جانوروں کا بھانا ہے وہاں چلے جاؤ، وہ جو جتنے جانور کھڑے ہیں نا وہ آپ کے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ واقعی ہی آپ کے جانور ہیں، آپ ان کو لے جاؤ۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ جو آپ مزدوری نہیں لے کر گئے تھے، وہ جو چاول میں نے ان کو کاش کیا، ان سے مزید انویسٹ کیا، ان کو مزید بروکار لایا، کاروبار کیا، تو ان سے وہ جو جانور خریدتا رہا، ایون دیٹ کہ آج یہ جتنے جانور ہیں یہ آپ کی ملکیت ہیں، آپ لے جائیں۔ تو اللہ، میں نے اس کے حق کو روکا نہیں تھا، غصب نہیں کیا تھا، مزید بڑھایا تھا تیری رضا کے لیے۔ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو اللہ اس مشکل سے نکال دے۔ تو تیسرے کی دعا کے بعد وہ جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آیا۔ اب انہوں نے جواز کیا پیش کیا یہاں پر؟ اپنے نیک اعمال، اور وہ نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یا وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، مقبول عمل ہو گیا، ان کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ دوسری چیز، اللہ، ہمارا توحید میں ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ کی توحید فی الذات قائل ہیں، فی الصفات قائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا ہمارا ایمان یا ہمارا تقوی یا ہماری توحید یا ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا کر مکمل ہوتے ہیں؟ ہم مشرک ہوں گے نا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی اسماء الحسنى، اللہ کی جتنے صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی صفات سے منسوب ہے نا۔ تو ان ناموں کا واسطہ کہ مثلا یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، یا اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ ودود ہیں، آپ غفور ہیں، آپ شکور ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ مؤمن ہیں، آپ مہیمن ہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ، اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری الوہیت کا واسطہ، اللہ تو خالق، میں مخلوق، اللہ میں گناہگار، تو بخشنے والا، اللہ میری خطا ہے، تو ستار العیوب ہے، اللہ تو پردے فرماتا ہے، اللہ پردے فرما دے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دینا۔ یہ حجت اور اللہ کو واسطہ کن کا دیا جا رہا ہے؟ اس کی صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اور وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اللہ کے علاوہ کسی اور ان صفات کا حامل نہیں ہے۔ ان صفات کا واسطہ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟
اب آ گئی تیسری چیز. اب انسان اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دے یا اللہ کو اس کی صفات کے مطابق واسطہ دے. ایک بات. اب آ جاتا ہے تیسری چیز کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، ائمہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. ولی اللہ سے مراد اللہ کے دوست. ان سے دعا کرانا، ان سے دعا کروانا کہ حضرت میں گناہ گار انسان ہوں، حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میرے معاملات میں آسانی پیدا کرے. اب یہاں پر تھوڑا سا میرے الفاظ پر غور فرمائیے گا آپ لوگ کہ میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے. جائز ہے. آپ اپنے ماں باپ کو نہیں کہتے اماں میں کام پہ جا رہا ہوں. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک نہ ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرے پر لے جائے اور اللہ آپ کے واسطے سے مجھ گناہ گار کو بھی لے جائے. تو آپ سب نے کیا کہا؟ آمین کہا نا. میں نے جملہ کیا کہا کہ اللہ آپ سب کے واسطے سے مجھ گناہ گار کو بھی لے جائے. آپ لوگ اپنی ذات کا واسطہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہا نا. کیا آپ کو آپ کے اب لے کر جانے والے مجھے آپ نہیں ہیں. اللہ آپ کی سنے گا اور آپ کے نیک اعمال کی بدولت اللہ مجھ گناہ گار پر بھی رحم کرے گا. میرا مقصود کیا ہو گیا؟ آپ کے نیک اعمال. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ہیلپ نہیں مانگی کہ بھائی مجھے آپ بھیجو، تو مجھے مدینہ بھیج سکتا ہے یا آپ مجھے مدینہ بھیج سکتی ہیں تو آپ مجھے بھیجیں. سمجھ آ گئی؟ اب آگے تیسری. میں وسیلے کی جو ڈیفینیشنز قرآن کے مطابق ہیں اور احادیث کے مطابق ہیں یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. باقی مفسرین یا محدثین کی اصطلاح کیا ہے، ان کی کیا ڈیفینیشنز ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ حالات اور وقت کے مطابق ٹھیک ہے صحیح ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. اب وسیلہ بالذات، تیسری چیز آ گئی وسیلہ بالذات. جیسے میں ابھی ڈیفائن کر رہا ہوں کہ نیک بزرگ ان کے واسطے سے مانگنا، اس کو آپ وسیلہ بالذات بھی کہہ سکتے ہیں، وسیلہ بن نسبت بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ کے حضرت ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، وہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان سے وظائف پوچھتے ہیں، آپ ان سے اذکار پوچھتی ہیں کہ نہیں پوچھتی. جیسے وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ مجھے کال کرتی ہیں، مجھ سے پوچھتی ہیں یا میسیج کر دیتی ہیں کہ سر اس کا کیا مسئلہ ہے. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں. تو جو شیخ ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ بیسیکلی آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. کس کے مطابق؟ شرعی قوانین کے مطابق. مثلا جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عمل منسوب ہیں، جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اہل بیت نے زندگی گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ماں باپ اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں یا استاد اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت میں تو گناہ گار انسان ہوں، آپ نیک انسان ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے، تو حضرت میرے لیے اللہ سے دعا کریں نا کہ میرا یہ پرابلم حل ہو جائے. یا جیسے آپ اپنی ماں سے کہیں گی کہ میں CSS کے پیپر دینے کے لیے جا رہی ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں. ماں یا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. یا استاد سے کہتے ہیں کہ سر آپ میرے لیے دعا کریں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ جو دعا کریں گے وہ کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں. اب آپ کی پرابلم اس استاد نے یا آپ کے ماں باپ نے حل نہیں کرنی کس نے ہے؟ اللہ نے. لیکن اب یہاں پر ایک کنفیوژن آ جاتی ہے. وہ کنفیوژن کیا ہے کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، ہم کہتے ہیں جی مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہے
مانگنے کا طریقہ، کیا اس میں کوئی بدعت شامل تو نہیں ہے؟ مثلا جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ مصیبت آ گئی، یا یہ پریشانی آ گئی، یا یہ تکلیف آ گئی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے وسیلہ بالذات، وسیلہ بالذات کیسے؟ جیسے بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امیر المؤمنین فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، جنہیں چیف جسٹس آف مسلم امہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت عمر، جنہوں نے پہلی پولیس کی بنیاد رکھی، بتایا کہ پولیس کے نظام کی پہلی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے کن کو کہا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے، تو کیا آپ دعا فرمائیں؟ تو حضرت عباس نے دعا کیا فرمائی تھی کہ اللہ یہ مجھے تیرے نبی کی نسبت سے، کہ میں ان کا چچا ہوں، میں ان کا چچا ہوں، مجھ سے دعا کرانے کے لیے اللہ رحم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے دعا کروائی، وسیلہ بالذات ان کو نیک اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے، رسول کے چچا ہونے کی وجہ سے، آل رسول یعنی رسول کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے دعا کروائی، رسول کے گھر والے ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے دعا کروائی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس کا واسطہ صحابہ نے دیا تھا جب بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اب واسطہ جو ان کا دیا، تو کیا انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرا پرابلم آپ سالو کریں گے؟ پرابلم کس نے سالو کرنی ہے؟ اللہ نے۔ لیکن یہاں پر مقصود ان کی نسبت تھی، ان کا تعلق تھا، یا ان کے اعمال صالحات تھے۔ جو نیک، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نیک بزرگ یا اکابرین کا واسطہ، تو اس سے مراد وہ صاحب مزار نہیں ہے، جو وہ قبر میں لیٹے ہوئے، اس نے کچھ نہیں کرنا، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ان کی نسبت یا ان کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کے نیک اعمال ہیں، کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ مجھے اس نسبت سے لائے ہیں کہ میں آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ہوں، بزرگ ہوں، عمر رسیدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اب اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، بزرگوں سے دعاؤں کا کہا کرو، اپنے بڑوں سے دعاؤں کا کہا کرو۔ میرے نبی نے کہا کہ بچوں سے دعاؤں کا کہا کرو، کیوں؟ وہ معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بچوں سے دعا کروایا کرو، اپنے گھر کے جو معصوم بچے ہوں ان سے دعا کروایا کرو، اپنے گھر کی عورتوں سے دعا کروایا کرو۔ کیوں؟ ہم مرد حضرات ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، بد نظری ہو جاتی ہے اور بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پردے والی ہیں، صوم و صلات کی زیادہ پابند ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں نا ان سے دعا کروایا کرو۔ اسی طریقے سے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ بیٹیوں سے دعا کروایا کرو۔ کیوں؟ بیٹیاں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ زیادہ گھر میں رہتی ہیں، پردے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، عبادات کا رجحان بیٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں، ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی یہاں پر شرک، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شرک اور بدعت، مانگنے میں شرک اور بدعت۔ میرا سوال یا میرا اعتراض اس چیز پر ہے، اللہ سے مانگا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگا، جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مانگا، جیسے اہل بیت نے مانگا، جیسے آل رسول نے مانگا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب مانگنے کے طریقے میں فرق، مانگنے کے طریقے میں فرق ہے، اور وہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ ہے اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے،
ایک سوچ یہ ہے